نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، عزیز رشتہ داروں، اقارب، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان مبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال مکرم، اس میں ایک عمل کا ذکر کریں گے۔ اس عمل کے بارے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ان شوال کے مہینے میں 6 مہینے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مانند ہوگا۔ ابھی ہمیشہ کا صیام الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے کے معنی کس طرح ہوگا، یہ اس کی کچھ تفصیل ہے۔ عام قاعدہ ہے کہ اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی، 10 اجر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو ہم 10 گنا زیادہ ثواب دیں گے۔ اب ہیں سال میں 12 مہینے، سال میں کتنے مہینے ہو گئے؟ 12 مہینے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو روزے ہیں، روزے مثال کے طور پر 30 روزے ہم نے رکھ لیے۔ یہ کس کے روزے رکھ لیے ہم نے؟ رمضان کے۔ تو 30 روزے تو 1 مہینہ ہو گیا، تو یہ جو ہے نا ثواب میں 10 مہینوں کے برابر ہو، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے کتنے ملتے ہیں؟ 10۔ تو سال میں 12 مہینے آ گئے، یہ تو 10 مہینوں کا ثواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو شوال کے 6 مہینے آپ رکھ رہے ہیں، شوال کی مثال کے طور پر 3 شوال کے جو آپ روزے رکھ رہے ہیں، 6 روزے، 3 روزے کے بدلے 1 مہینہ کا ثواب ہو گیا، اور 3 اور روزے کے بدلے کتنے؟ 2 مہینے کے ثواب کا مل گیا۔ 10 مہینوں کا ثواب تو رمضان مبارک کے مہینوں میں آ گیا، اور 6 جو شوال کے روزے ہیں نا، یہ 2 مہینوں کا ثواب اس کے برابر آ گیا۔ تو جو کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، تو اس سے اس طرح ہے کہ اس نے پوری زمانے کا روزہ رکھ لیا، جیسے کہ وہ ہر سال پورے سال کا روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے اس کی تشبیہ کا صیام الدہر کے برابر مل گئی ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ نفل روزے ہیں، انسان اس روزے رکھنے سے انسان کے اندر تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ تو ڈرنا کا معنی یہ کہ ہم نفلی عبادات کی طرف ترجیح دیں۔ انسان کا تقوی کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتا۔ سنت فرائض تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن مستحبات کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو مختصر بیان میں ہم نے بیان فرمایا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ شوال مکرم کے 6 مہینے کے روزے رکھیں، یہ نہیں کہ آپ لگاتار روزے رکھیں۔ اس کی تفصیل یہ کہ ایک روزہ بھی رکھ لیں، بس اس شوال مکرم کے 30 دن میں آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں، 3 دن بعد ایک روزہ رکھ کے پھر 5 دن بعد روزہ رکھ کے، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو ان روزوں کو رکھ کے انشاءاللہ ثواب کی امید کے ساتھ رکھ کے اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔